نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا، جس وقت بیزاری کا اعلان کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، ورأوا العذاب، اور جب یہ دونوں دیکھیں گے عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور منقطع ہو جائیں گے ان کے درمیان میں تعلقات۔ یعنی ایک وہ لوگ ہیں جو لوگ عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی یا ایسے اشخاص کی یا ایسی مخلوق کی کہ جنہیں علم ہی نہیں۔ اگر ہم لے لیں کہ ایسی چیزیں جن سے مراد سورج، چاند، ستارے، سیارے، گو ماتا یا مختلف درخت، دریا، سمندر، مختلف ایسی چیزیں کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، جنہیں شریک ٹھہرایا جاتا ہے، جن سے اپنی منتیں مانگی جاتی ہیں، جن سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، جن کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، تو یہ تمام چیزیں جانتی ہی نہیں، انہیں خبر ہی نہیں، انہیں علم ہی نہیں کہ ہم معبود ہیں یا ہماری عبادت کی جا رہی ہے یا ہم سے کچھ مانگا جا رہا ہے یا ہم کسی کی مشکل کشائی، حاجت روائی کرتے ہیں، یہ سب بے خبر ہے۔ اس لیے کہ یہ چیزیں بے جان ہیں، اور بے جان چیزیں چاہے وہ بتوں کی شکل ہو، چاہے وہ کسی اور انداز میں اللہ کی ایسی مخلوق ہو کہ جو روح سے یا حس سے واقف نہیں ہے، وہ بالکل لا علم ہے، بے خبر ہے۔ اسی طرح اگر ان چیزوں کو دیکھ لیں کہ جو اللہ کی مخلوق، چاہے وہ فرشتوں میں سے ہو، چاہے وہ شیاطین میں سے ہو، چاہے وہ ایسی مخلوق ہو جو بول نہیں سکتی، عقل سے ماورا ہے، اب ایسی چیزوں کی اگر عبادت کی جائے تو وہ بھی یہ نہیں جانتی کہ کون ہماری عبادت کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، وہ ہم سے کیا مانگ رہا ہے، ہم سے کیا امید رکھتے ہیں، ہم انہیں کیا دے سکتے ہیں اور وہ ہم سے کیا لینا چاہتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں سے ناواقف ہے۔ اسی طرح ایک اور طبقہ کہ جو اشخاص پر مشتمل ہے، چاہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت میں سے ہو، جیسا کہ ان لوگوں نے عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضور علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، یا اسی طرح بہت سارے بزرگان دین، بہت سارے ایسی اشخاص کہ جو انبیاء اولیاء میں سے نہیں، لیکن وہ ایسے ہیں جو ان کے مذہب اور عقیدے کے مطابق ان کے پیشوا، رہبر اور رہنما ہے، چاہے وہ ہندو میں سے ہو یا بدھ مت میں سے ہو، یہ ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے التجائیں کرتے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں، ان سے مشکل کشائی، حاجت روائی کا تقاضا کرتے ہیں۔
اب وہ لوگ اس وقت چاہے موجود ہیں یا گزر چکے ہیں، وہ دونوں اس چیز کی اہلیت نہیں رکھتے، اس چیز کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتے۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھیں گے، بتاؤ تم نے ان سے کہا تھا، یا تمہاری یہ چاہت تھی، تمہاری یہ خواہش تھی، یا تمہاری یہ تبلیغ تھی، یا تم نے یہ راستہ دکھایا تھا؟ وہ لوگ بیزاری کا اعلان کریں گے، وہ اس وقت کہہ دیں گے کہ ہمیں کوئی خبر نہیں، ہم نہیں جانتے، یا ہم نے ان لوگوں سے نہیں کہا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب عذاب دکھائیں گے ان شرک کرنے والوں کو، یا جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، ان لوگوں کو جن کی عبادت کی جا رہی تھی، تو یہ دونوں سوائے انبیاء اولیاء اکرام علیہ السلام کے، کیونکہ انہوں نے یہ راستہ ہی نہیں دکھایا، انہوں نے اس چیز کی تبلیغ ہی نہیں کی۔ اگر انہیں آج بھی اس کی خبر ہو جائے، یا انہیں اللہ تعالیٰ آج ہی یہ بتائیں کہ یہ لوگ اس طرح سے آپ کا نام لے کر یہ گل کھلا رہے ہیں اور یہ باتیں آگے پھیلا رہے ہیں، تو وہ لوگ آج بھی ان سے سخت بیزاری کا اعلان کریں گے۔ تو اس لیے کہ جو لوگ انبیاء کرام اولیاء کرام میں سے سچے لوگ تھے، وہ تو اس عذاب سے بری ہے، لیکن جو خود بھی مشرک تھے، جو خود بھی راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے، اور ان لوگوں کی عبادت کی گئی، انہیں شریک ٹھہرایا گیا، تو یہ دونوں جب اس عذاب کو دیکھیں گے تو اس عذاب کو دیکھنے کے بعد ان کے تعلقات ہی ختم ہو جائیں گے، وہ چیخنا اور چلانا شروع کر دیں گے۔ فرمایا کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، وقال الذین اتبعوا، اور وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے ان کی عبادت کی، ان کی بات مان کر غلط کام کیے، ان کی بات مان کر دوسروں کے ساتھ ظلم کیا، یا اسی طرح شرک کیا، ایسے اعمال کیے کہ جن کی بخشش ہی نہیں، یا جن سے یہ خبر ہی نہیں رکھتے، یا جن کی وجہ سے قیامت والے دن انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس وقت یہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش کہ اگر ہمیں واپس بھیج دیا جائے، دنیا کے اندر لوٹا دیا جائے، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے، ہم بھی ان کو نہیں جانتے ہوں گے، ہم بھی ان کی اطاعت نہیں کریں گے، کما تبرؤوا منا، جیسا کہ آج یہ ہم سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں، جیسا کہ آج ہمیں یہ جانتے ہی نہیں ہیں، جیسا کہ آج ہمیں ہمارے اعمال کا ان کو علم ہی نہیں ہے، آج یہ ہماری بات ہی نہیں لے رہے، ہمارا ساتھ ہی نہیں دے رہے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھائیں گے ان لوگوں کو ان کے اعمال، حسرات علیہم، جس پر یہ حسرت کریں گے، جس پر یہ اس وقت کہیں گے، لیکن اس وقت کا کہنا ان کے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ وما ہم بخارجین من النار، اور ان لوگوں کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ یاد رکھیں اگر وہ اہل ایمان ہیں اور ان سے ایسی غلطی یا ایسے اعمال صادر نہیں ہوئے جو کفر اور شرک تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کی بخشش ہے، ان کی معافی ہے۔ اگر انہوں نے معافی نہیں مانگی، انہوں نے توبہ نہیں کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دنیا کے اندر رہ کر اپنے گناہوں کی معافی نہیں کروائی، قیامت والے دن انہیں ان کے اعمال کے بسبب سزا ملے گی، اور اس سزا کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں بھیج دے گا۔